اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا۔ محترم ناظرین اکرام و سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ گریہ زہرا سلام اللہ علیہا، بیت تطہیر پر حملہ، اعتراضات کے جوابات۔ کہ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے مخالفین ہماری کتابوں کے حوالوں کے ذریعے یہ اعتراض پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں دروازہ نہیں تھا، کیونکہ خود حضرت علی علیہ السلام سے یہ حدیث ملتی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے گھروں میں دروازے اور چھت تو کیا پردے بھی نہیں ہوتے تھے۔ اسی اعتراض کے جوابات ہم نے اپنے پہلے ایپیسوڈ میں بخوبی آپ کے سامنے پیش کیے۔ اگر آپ میں سے کسی نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ آج کے اس دوسرے ایپیسوڈ میں اسی اعتراض کے دوسرے جواب کے ساتھ، یعنی قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے جواب پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس زمانے میں دروازے ہوا کرتے تھے۔ اس جواب کو پیش کرنے کے لیے آج پھر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے برادر عزیز جناب احسن جعفری صاحب۔ احسن بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ جس طریقے سے آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں اس اعتراض کا بہت ہی بہترین جواب پیش کیا کہ جو اعتراض مخالفین لے کر آتے ہیں کہ جناب سیدہ کے گھر میں دروازہ نہیں تھا، اسی طریقے سے آپ نے جو کہا تھا کہ آپ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے نئے جوابات پیش کریں گے قرآن اور حدیث کے حوالے سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے ان جوابات کو پیش کریں۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی فاطمۃ الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا ولعنۃ اللہ علی قاتلیہا وقتلۃ ابیہا وبعلہا وبنیہا۔ گلزار بھائی، جواب دینے سے پہلے ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ جب ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں اس اعتراض کا جو ہے مکمل جواب دے دیا تھا تو پھر یہ الگ سے آیات و روایات کے ذریعے، یعنی آیات و روایات کو پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض صرف مخالفین ہی نہیں کرتے، بلکہ کچھ اپنے بھی لوگ اس اعتراض کو پیش کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں دشمنان زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ہمدردی پائی جاتی ہے، لہٰذا دیگر اور مزید آیات اور روایات کی روشنی میں اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ یہ بات قرآن مجید اور آیات مستند روایات سے ثابت ہے کہ اس زمانے میں دروازے ہوا کرتے تھے گھروں میں، اور اس سلسلے میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے جلدی اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے اور مختصر چند جوابات اس کے۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 179ویں آیت جو ہے، اس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یعنی نیکی اچھائی اس میں نہیں ہے کہ گھروں میں پیچھے کے راستے سے داخل ہو، بلکہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن اچھائی کس میں، نیکی کس میں ہے کہ یعنی انسان تقوی اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں دروازوں سے داخل ہو، گھروں میں دروازوں سے جاؤ۔ غور طلب بات یہاں یہ ہے گلزار بھائی کہ قرآن مجید میں اگر یہ حکم ہوا ہے کہ گھروں میں دروازوں سے جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دروازہ ہونا چاہیے، تبھی تو انسان دروازے سے داخل ہوگا۔ اگر دروازہ ہی نہیں ہوگا تو یہ حکم عبث اور بے بنیاد ہے۔
اور اللہ کوئی عبث اور بے بنیاد کام نہ تو خود انجام دیتا ہے نہ اس کا حکم دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نور میں آیت نمبر 61 ہے جس میں ایسے دروازوں کا تذکرہ ہے جنہیں کھولنے کے لیے چابی کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ ابھی جہاں تک رہی حدیثوں کی بات تو میں آپ کے سامنے 4 حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مشہور اہل تسنن عالم حاکم حسقانی اپنی کتاب شواہد التنزیل میں جلد 2 صفحہ نمبر 18 حدیث 637 اور صفحہ 22 حدیث نمبر 640 میں آیت تطہیر کے شان نزول میں ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ انس ابن مالک کا بیان ہے، انس ابن مالک کا بیان ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کانا یمر بباب فاطمہ 6 اشہر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر 6 مہینے تک مسلسل جایا کرتے تھے۔ اذا خرج الى صلاۃ الفجر، جب وہ نماز فجر کے لیے اپنے گھر سے نکلتے تھے تو 6 مہینے تک مسلسل جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے دروازے پہ لفظ باب استعمال ہوا ہے، یمر بباب فاطمہ، دروازے کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہاں دروازے پر ٹھہر کر دروازے پر آ کر رسول اللہ کیا فرماتے تھے؟ الصلاۃ یا اہل البیت۔ یہاں لفظ صلاۃ کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا معنی، صلاۃ کا پہلا مطلب یہ ہوتا ہے نماز، یعنی کسی کو نماز کے لیے جب بیدار کیا جاتا ہے، نماز کے لیے جب خبردار آگاہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں پہ بھی اکثر ہوتا ہے الصلاۃ الصلاۃ عید کی نماز میں، تاکہ لوگ تیار ہو جائیں۔ تو ایک مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے نماز، لیکن اہل بیت علیہ السلام کی شان کے مطابق یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ انہیں نماز کے لیے بیدار کرنے کی معذاللہ کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں وہ اس چیز کے محتاج نہیں کہ نماز کے لیے انہیں خبردار کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام میں کون ہے؟ علی علیہ السلام ہے، جنہیں شب ہجرت کے علاوہ کسی نے رات میں سوتے ہوئے نہیں پایا۔ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عبادت کے بارے میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ جب وہ مصلی عبادت پر آتی تھی تو ان کے چہرے مبارک سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ پورا مدینہ منور ہو جاتا تھا۔ یعنی ایک رسول اللہ کی ذات مدینہ، جب جو مدینہ منورہ ہے تو وہ ایک رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کی ذات کی بنا پر مدینہ منورہ ہے۔ یہ بات یہ روحانی طور پر مدینہ منورہ ہے، اور علی ظاہری طور پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے نور کی بنا پر مدینہ منورہ ہے۔ تو یہ پہلا مطلب نماز، یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان کے مطابق نہیں ہے، اہل بیت کی شان اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ اچھا، وہاں پر یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ کوئی کنیز آ کے اٹھا رہی ہے، کسی کو جگا رہی ہے کہ سوچ اڑ جاؤ نیند سے بیدار ہو جا، نماز کا وقت آ گیا ہے اور نماز نیند سے افضل ہے، یہ بھی مسئلہ وہاں پہ نہیں ہے۔ صلاۃ کا دوسرا مطلب ہے درود یا صلوات، اور یہ زیادہ ایپلیکیبل اور مناسب ہے یہاں پر، اور یہ اس کے آگے والے جملے سے اس چیز کی یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعناهم اجمعین۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ 6 مہینے تک مسلسل نماز فجر کے لیے جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو اپنی بیٹی کے گھر کے دروازے پر آتے تھے اور وہاں خاندان عصمت و طہارت یعنی اہل بیت علیہ السلام کو سلام کرتے تھے اور وہاں درود بھیجا کرتے تھے۔ یعنی جناب فاطمہ زہرا کے دروازے کی فضیلت۔ جی ہاں، تو جہاں آ کر محمد آیہ تطہیر پڑھتے تھے، جہاں آ کر محمد آیہ تطہیر پڑھتے تھے، وہاں کس بے حیا نے آگ کے شعلے جلائے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یعنی ان ظالمین کو انہوں نے یہ تک نہیں فکر کی اس بات کی ان کو فکر نہیں تھی کہ کس دروازے پر حملہ کیا انہوں نے۔ یہ وہی دروازہ تھا جہاں پیغمبر جو ہے آ کر سلام کیا کرتے تھے۔ جی ایک دوسری حدیث، دوسرا واقعہ سورہ دہر یا سورہ انسان کا ہے کہ جہاں اہل بیت علیہ السلام نے 3 دن تک مسلسل روزہ رکھا تھا، اور افطار کے وقت کوئی سائل آتا تھا، کوئی یتیم، اسیر اور مسکین، یہ الفاظ ہے سورہ دہر کے، یہ آتے تھے اور فریاد کرتے تھے کسی چیز کی، کوئی چیز مانگتے تھے، کھانے کو مانگتے تھے، تو اہل بیت علیہ السلام نے اپنے حصے سے جو افطار کے لیے انہوں نے خود تیار کیا تھا، وہ اپنے حصے سے وہ غذا اٹھا کر جو ہے وہ سائل کو، فقیر کو عطا کرتے تھے۔ اور روایت میں لکھا ہے کہ 3 دن تک انہوں نے گرم پانی سے افطار کیا صرف، لیکن اپنی جو غذا انہوں نے اپنے لیے تیار کی تھی اس کی قربانی دی اور وہ سائل کے حوالے کیا۔ اس حدیث میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ وہ سائل جب آتا تھا مانگنے کے لیے تو وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آ کے کھڑا ہوتا تھا، دروازے پر آ کے مانگتے تھے۔
اور اس کے حوالے جات موجود ہیں. اس کا حوالہ ہے عمالیہ شیخ صدوق علیہ رحمہ. پھر اس کے بعد میں اس میں مجلس نمبر 41 میں حدیث نمبر 11 ہے. تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحہ 471 472. بہار الانوار جلد 35 صفحہ 237 سے 239 تک پہلی حدیث ہے. پھر اس کے بعد میں تیسری حدیث کی طرف بڑھیں جو مشہور ہے حدیث سد الابواب کے نام سے. یعنی شیعہ اور اہل تسنن علماء نے اس واقعے کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ جن کے بھی گھروں کے دروازے مسجد النبوی میں کھلتے تھے ان تمام لوگوں کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے علی علیہ السلام کے گھر کے دروازے کے. یعنی صرف اجازت کس کو تھی؟ جس کا دروازہ گھر کا دروازہ مسجد میں کھلے صرف علی علیہ السلام کو اجازت تھی, باقی کسی کو اجازت نہیں تھی. ایک صاحب نے وہاں پر اس حدیث میں ملتا ہے کہ ایک صاحب نے درخواست بھی کی کہ کیا میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر سکتا ہوں دروازے میں کہ جس کے ذریعے مسجد میں وہ دیکھ سکیں. اس پر پیغمبر نے اس کے صاف انکار کر دیا اور پیغمبر نے کہا لا ولا راس عورت, یعنی ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی کسی کو اجازت نہیں تھی رسول اللہ نے کہ دروازے میں سوراخ کرے. پردے میں سوراخ کر کے نہیں دیکھا جاتا, دروازے میں سوراخ کرنے کی اجازت مانگی. تو اس کا مطلب اس دروازے کو کم از کم وہ دروازہ لکڑی کا دروازہ ہوگا جس میں سوراخ کر کے اجازت مانگی جا رہی ہے دیکھنے کے لیے. اور اس کا حوالہ اس میں تو ایک دم واضح طور پہ یعنی ایک دروازہ نہیں کئی دروازوں کی بات ہے یہاں پر. تو کئی یعنی جتنے وہاں پہ آس پاس رہتے تھے اطراف یعنی مسجد کے اطراف میں جتنے تھے سب کے دروازے بند کر دیے. اور اس کے حوالہ کیا ہے؟ اس واقعے کا حوالہ کیا ہے؟ اعلام الورا فی اعلام الہدا صفحہ 160 161. عمالیہ شیخ طوسی علیہ رحمہ پیج نمبر 599. شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی اہل تسنن عالم ہے, انہوں نے اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں جلد 9 صفحہ 173 پہ اس واقعے کو لکھا ہے. اقبال الاعمال جلد 1 صفحہ 296. یعنی ان کتابوں میں ان صفحات پر یہ واقعہ درج کیا گیا. اور غور طلب بات یہ ہے گلزار بھائی کہ جب یہ جملہ سد الابواب الا بابا یعنی سوائے علی کے دروازے کے سب کے دروازے بند کر دیے جائیں, یہ جملہ ہم دعائیں ندبہ میں پڑھتے ہیں. یہ دعائیں ندبہ میں پڑھا جاتا ہے اور یہ وہ دعا ہے جو امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے, جسے ہر جمعے کے دن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی ہر جمعے کو یعنی ایک شیعہ ایک اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا ہونے کے ناطے ہر جمعے کو ہمیں یاد دلایا جاتا ہے اسی دروازے کی یاد دلائی جاتی ہے جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا دروازہ تھا, کہ ہر جمعے کو انسان دعائیں ندبہ پڑھے اور اس دروازے کو یاد کرے. یعنی یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر دروازہ نہیں تھا تو دعائیں ندبہ کا یہ عمل بے معنی ہو جائے گا, یہ حکم بے معنی ہو جائے گا. اور آخر میں ایک حدیث اہل تسنن کی کتاب سے, اور وہ بھی معتبر کتاب سنن ابی داؤد بک نمبر 43 کتاب 43 حدیث نمبر 466. اس میں یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ راوی کا نام یہاں پہ دکین ابن سعید مزنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اس نے کھانا مانگا تو پیغمبر نے عمر سے کہا کہ جاؤ اسے کھانا دو. پھر حدیث میں لکھا ہے کہ عمر اوپر کی منزل پر ایک کمرے میں جا کر چابی سے دروازہ کھولا عمر نے اور اس دکین کو کھانا دیا. چابی سے دروازہ کھول کر اور پھر کھانا دیا ہے. اس حدیث میں غور طلب بات یہ ہے کہ دروازے کو چابی سے کھولا گیا ہے. چابیوں سے پردے اور چٹائی کے دروازے نہیں کھلتے, اس کے لیے دروازے کو کم از کم لکڑی کا دروازہ ہونا ضروری ہے جسے چابی کے ذریعے کھولا جائے. اور اگر یہ دروازہ اس میں واقعی تعجب ہوتا ہے لوگوں پر جو اس طرح اعتراض کرتے ہیں. خود اگر اس حدیث کا مطالعہ کریں جو اہل تسنن کی مشہور کتاب سنن ابی داؤد میں جس حدیث کو بیان کیا کہ اس حدیث میں ایک اندرونی کمرے کے دروازے کا تذکرہ کیا گیا ہے, تو جب گھر کے اندر ایک دروازہ ایسا دروازہ جو چابی سے کھل سکتا ہے تو گھر کا مین دروازہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لہذا یہ تمام تر اعتراضات صرف اور صرف جیسے آپ نے کہا تھا گلزار بھائی, بالکل صحیح کہا تھا, یہ تمام تر اعتراضات دروازہ نہیں ہے بلکہ پردہ ہے یہ کہہ کر اس ظلم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ. جزاک اللہ احسن بھائی, ہم نہایت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے نہایت مدلل طریقے سے اس اعتراض کا جواب پیش کیا, اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اس جواب سے مطمئن ہوں گے. اگر کوئی ان اعتراض کے جوابات سے مطمئن نہیں ہے تو وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر یا سوشل میڈیا ہینڈل پر اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتا ہے.
انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات کا جواب آپ تک پہنچائیں. تو چلیے ناظرین کرام، آج کے لیے ہمارا یہ پروگرام یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں، اور کل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں نئے اعتراض کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اسی موضوع پر گریہ زہرا سلام اللہ علیہا، بیت تطہیر پر حملہ، اعتراضات کے جوابات. خدا حافظ. التماس دعا. فی امان اللہ.